اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ النحل اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی کل 128 آیات ہیں، جن میں سے آیت نمبر 83 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 84 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ اٹھائیں گے، پھر کافروں کو اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ان سے رجوع کرنا طلب کیا جائے گا، اور ظلم کرنے والے جب عذاب دیکھیں گے تو ان سے نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اس آیت میں گواہان سے مراد انبیاء ہیں جو اپنی قوموں کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ ان کے بارے میں ذکر ہے کہ ہر امت سے ہم گواہ اٹھائیں گے، یعنی ہر امت کا نبی بروز قیامت اس امت کے اعمال کا جواب دہ ہوگا کہ اے اللہ، اس قوم کے لوگوں نے تیری بات مانی یا تجھے اور تیرے انبیاء کو جھٹلایا۔ اور رب العالمین فرماتے ہیں اگلی آیت میں کہ جو جھٹلانے والے ہیں اس دن جب اپنے سامنے عذاب دیکھیں گے تو وہ عذاب ان سے بالکل بھی پھیرا نہیں جائے گا اور نہ ہلکا کیا جائے گا، اور جب وہ طلب کریں گے کہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے، ہم ضرور تیرے مطیع، ضرور تیرے فرما بردار ہوں گے، تو ان کی یہ طلب بھی ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی، کیونکہ ایک دفعہ جب انسان مر گیا تو وہ دوبارہ دنیا کی زندگی میں نہیں آ سکتا، اور یہ جو موقع ہے، یہ دنیاوی زندگی میں جب تک سانسیں باقی ہیں یہ موقع تب تک ہی ہے، جب سانس نکل گئی تب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس کے بعد ذکر ہوا، اور مشرک جب اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، یہ ہمارے وہ شریک ہیں جن کی ہم تیرے سوا عبادت کیا کرتے تھے، تو وہ ان کی طرف اپنی بات پھینک دیں گے کہ تم بے شک جھوٹے ہو۔ آیت کے پہلے حصے میں مراد ہے کہ وہ لوگ جو بتوں کی یا ہر وہ شریک جس کو وہ اللہ کے مقابلے میں ٹھہراتے تھے، ان کی عبادت کرنے والے لوگ جب بروز قیامت کہیں گے نا کہ اے اللہ، ان کی وجہ سے، یہ ہیں وہ لوگ جن کی وجہ سے ہم نے تیرے برابر ان کو لا کے کھڑا کیا اور تیرا شرک کیا، تیرے ساتھ شرک کیا، تو اس وقت ان کے جن کو وہ شریک ٹھہراتے تھے وہ خود بولیں گے، اور وہ کیا بولیں گے کہ ہم تو خود تمہارے شرک سے بیزار ہیں۔ یہاں اس آیت میں ذکر ہے نا کہ وہ ان کی طرف اپنی بات پھینک دیں گے کہ بے شک تم جھوٹے ہو۔ مراد کیا ہے؟ یعنی تم کہتے ہو کہ ہماری وجہ سے تم نے شرک کیا، ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کے برابر ہمیں پوجو، اللہ کے مقابلے میں ہمیں معبود ٹھہراؤ۔ تو اس دن، یہ دیکھیں قیامت کے دن کی بات ہو رہی نا، تو کتنا واضح الفاظ میں لکھا ہے۔ تو اس کی جو ظاہری تفسیر ہے اس سے ہٹ کے بھی میں تفسیر کرنا چاہوں گی۔ وہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں پڑھ رکھا ہے کہ بروز قیامت پھر شیطان پہ بھی بات پھینکی جائے گی، اللہ اس نے بہکایا، اور شیطان خود کہے گا کہ میں نے تو بس کہا تھا، کیا تو انہوں نے خود ہے۔ تو دنیا میں جتنے بھی ہیلے بہانے ہم نے تراش کر رکھے ہیں نا، ہم بعض اوقات بہت چھوٹی اور معمولی باتوں میں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں کہ ہاں میں تو کرنے لگی ہوں، لیکن تمہارے کہنے پہ کر رہی ہوں، اللہ پوچھے گا تو تم سے پوچھے گا۔ ایسا نہیں ہے، جو کرنے والا ہے اس کو بھی عذاب دیا جائے گا، جو گناہ کرنے والا ہے، اور جس کے کہنے پر کیا اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا، جس کا ذکر آئندہ آیات میں آ رہا ہے۔ لہٰذا یہ کہ اس کے فلاں کے کہنے پہ کیا یا فلاں کی وجہ سے کیا، یہ امر انسان کو اپنے کیے سے بچا نہیں سکتا، اس کو اپنے کیے کی بہرحال سزا بھگتنا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ذکر ہوا، اور وہ مشرک اس دن اللہ کی طرف صلح پیش کریں گے تو ان کی خود ساختہ باتیں ان سے گم ہو جائیں گی، وہ تمام ہیلے بہانے، وہ تمام من گھڑت عقائد جو دنیا میں اللہ کے مقابلے میں سیٹ کر رکھے تھے، تمام اس دن کھو جائیں گے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں تسلیم کریں گے، اپنی غلطی کو، خطا کو صلح پیش کریں گے۔ لیکن وہ شاعر کہتا ہے نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ تو آج سانسیں باقی ہیں نا، تو آج اللہ کی پناہ میں آج تو اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو، آج تو اللہ سے مدد طلب کر،
پھر بروز قیامت جب تو مانا کہ ہاں اللہ تو ہی الہ ہے، تو پھر اس وقت تیرا ماننا تیرے کسی کام نہ آئے گا، اس دن تیرا صلح کرنا تیرے کسی کام نہ آئے گا۔ تو کوشش کرے گا کہ اللہ کو منا لے، لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد ذکر ہوا اور جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم ان کے فساد کے بدلے میں عذاب پر عذاب اضافہ کر دیں گے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ شرک کرنا اور دوسرا گناہ اللہ کی راہ سے روکنا۔ یہ وہی آیت ہے جس کا ریفرنس میں نے پچھلی آیت میں دیا کہ ایک تو گناہ کرنا، دوسرا دوسروں کو بھی نیکی سے روکنا۔ یہ زیادہ شدید، زیادہ سخت ہے عذاب میں بھی، اور اب فرماتا ہے ان پر دگنا عذاب دیا جائے گا۔ ایک تو خود نہ کرنے کا نیکی کی طرف سے، یعنی نیکی نہ کرنا، نیکی سے بھاگنا، گناہ کرنا، اور دوسرا ان پر عذاب دوسروں کو نیکی سے منع کرنے کا اور گناہ کی طرف راغب کرنے کا دیا جائے گا۔ تو اس کے بعد اگلی آیت ہے، اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان پر ایک گواہ اٹھائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔ تو اس آیت کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں کیا ذکر ہے کہ ہم ہر امت میں سے، انہی میں سے، ہر امت میں انہی میں سے ایک گواہ لے آئیں گے، یعنی کون؟ ان کے انبیاء جو ان امتوں پر گواہ، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام پر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا۔ تو کیسی یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی بیان کی گئی ہے نا، اس کا ذکر ڈیٹیل میں سورۃ البقرہ میں پارہ نمبر 3 میں گزر چکا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر میں نے ڈیٹیل میں بحث کی ہے اس بات پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء پر کس طرح سے شاہد بنایا جائے گا، تمام امتوں کی گواہی آپ کس طرح سے دیں گے، کیا دلائل ہیں اس کے، کیا ڈیٹیل ہے اس کی، وہ انشاءاللہ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں بھی ایڈ کر دوں گی، اور اوپر ببل میں بھی اس کو دھیان سے سن لیجئے گا۔ آیت کا جو دوسرا حصہ ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا جس میں ہر چیز کا بیان ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم تمام علوم کی جامع کتاب ہے۔ اس آیت میں موجود لفظ تبیان لکل شیء، یعنی قرآن میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ اس سے اور اس جیسی دیگر آیات جس طرح کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، یعنی ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم میں دنیا جب پیدا ہی نہ ہوئی تھی، دنیا بھی تخلیق ہی نہ ہوئی تھی، اور قیامت کے دن اور قیامت کے بعد تک کے معاملات اور دنیا میں جو کچھ ہو چکا اور جو ہو رہا ہے اور جو ہونا ہے، تمام کلی طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ اور قرآن مجید ہی وہ عظیم کتاب ہے جو تمام علوم کی جامع ہے، اور یہی بات احادیث اور بزرگان دین کے اقوال میں بھی بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش آنے والے فتنوں کی خبر دی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ان سے خلاصی کا طریقہ دریافت کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی کتاب جس میں تم سے پہلے واقعات کی بھی خبریں ہیں اور تم سے بعد کے واقعات کی بھی، اور تمہارے آپس کے فیصلے بھی قرآن میں موجود ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو علم چاہے وہ قرآن کو لازم کر لے، کیونکہ اس میں اولین اور آخرین کی خبریں ہیں۔ اور بالکل اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ امت کے سارے علوم حدیث کی شرح ہیں، یعنی شرح ہیں، اور حدیث قرآن کی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کوئی حکم بھی فرمایا وہ وہی تھا جو آپ کو قرآن کریم سے مفہوم ہوا، یعنی الغرض یہ کہ دین کا جو نچوڑ ہے وہ قرآن اور احادیث ہیں، اور احادیث بھی وہی ہیں جن کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا، اور وہ قرآن ہی کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کی شان اور قرآن کریم کی بلندی۔ اس کے بعد ذکر ہوا ہدم و رحمہ، ہدایت اور رحمت، یعنی جس نے قرآن کی تصدیق کی، اس میں موجود اللہ کی حدوں پر اور امرو و نہیا پر عمل کیا، یعنی احکامات پر عمل کیا، اور جن سے منع کیا گیا ہے ان سے بچتا رہا،
قرآن نے جن چیزوں کو حلال کیا اسے حلال سمجھا، اور جن چیزوں کو حرام کیا انہیں حرام جانا، تو اس کے لیے قرآن ہدایت اور رحمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے کو قرآن آخرت میں بہترین ثواب اور عظیم مرتبے کی بشارت دیتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوا۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔